बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन ख़बरें हैं। एक बहुत अहम सवाल उठाया है फवाद चौधरी साहब ने, और इस सवाल का आप जवाब ढूंढें तो आपको पाकिस्तान की अदालतों में एक बड़ी तब्दीली के हवाले से ख़बर मिलती है, हुकूमत के इरादों की ख़बर मिलती है, और एक अहम काम जो अक्टूबर से पहले पहले करने की कोशिश है उसके हवाले से आपको इशारे मिलते हैं। इसकी बात करेंगे। रऊफ़ हसन साहब के मामले की, अरूबा कोमल के मामले की बात करेंगे, और कोला नेक्स्ट के मज़ीद 2 बंदे उठा लिए गए हैं। क्या चल रहा है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए 1 बरस मुकम्मल हो रहा है, उस रोज़ मुल्कगीर एहतजाज करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। तो इमरान खान साहब का जाहिर है कि जेल में 1 बरस मुकम्मल हो जाएगा। वो आदमी जिसके बारे में कह रहे थे 3 दिन ही निकाल सकता है, ये नशा करता है, ये जेल में 3 दिन नहीं टिक पाएगा, वो आदमी जेल में साल मुकम्मल कर रहा है और अब भी कह रहा है कि जेल में रहूँगा, मैं जेल में रहकर इन हालात का मुकाबला करूँगा, लेकिन मुझे इस तरह से बाहर आना, कोई डील, मुल्क से बाहर जाना, ये कबूल नहीं है। ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इस इवेंट को बहुत बड़ा इवेंट बनाया जाएगा। जाहिर है कि 1 बरस मुकम्मल हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने वर्कर्स तक रीच आउट करने का, उनको वापस मोबिलाइज करने का एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह का मुजाहिरा करना चाहती है उस तरह का मुजाहिरा कर पाएगी? क्या बाहर मौजूद लोग जिस तरह का मुजाहिरा करने का दावा कर रहे हैं उस तरह का मुजाहिरा असल में करना भी चाहते हैं? क्योंकि हमने वो जो देखा था कि मुहर्रम हो, आशूरा के बाद देखेंगे, लेकिन आशूरा के बाद मुहर्रम हो ना हो हम मुजाहिरा करेंगे, इजाज़त हो ना हो हम मुजाहिरा करेंगे, 144 हो ना हो हम मुजाहिरा करेंगे, NOC हो ना हो हम मुजाहिरा करेंगे। उसे हमने देख लिया, फिर चले गए अदालत। आपको मुजाहिरा करना था, आपको मुजाहिरा करना था, आप फिर चले गए अदालत। आपने कहा जी 144 लगा दिए। जमात इस्लामी वालों के लिए भी थी, आपने मुजाहिरा नहीं किया, अदालत ने आपको टाल दिया, और उसके बाद आप पीर के रोज़ तक फिर उसको मौखर करके बैठ गए। पीर आ रहा है, देख लेंगे क्या करते हैं। तो 5 अगस्त के जो बड़े बड़े दावे हैं तो ये क्या करेंगे देख लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अभी तक अपने दावों पर अमल दरामद करने में बाहर मौजूद क़यादत नाकाम नज़र आ रही है। ये बाहर निकलते हैं, कराची के कुछ हिस्सों में इनकी मोटरसाइकिल रैलीज़ होती हैं। कराची की क़यादत कम अज़ कम बाकी अहम शहरों की क़यादत से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। लेकिन मैं बाकी शहरों की बात करूँ तो मुख्तलिफ इलाक़ों में अचानक गलियों से निकलें और कुछ दर्जन मोटरसाइकिल्स, कुछ गाड़ियाँ, और आप एक विजुअल क्रिएट कर दें, ये तो हो जाता है। लेकिन वो मुजाहिरा जो इम्पैक्ट करे, वो मुजाहिरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं कर पा रहे। छोटे छोटे शहरों में जगह जगह रैलियाँ, ये बड़ी हों तो एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, लेकिन हुकूमत को जिससे परेशानी हो जाए वो मुजाहिरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले साफ बात है कि नहीं कर पा रहे, और अब तक नहीं कर सके। पंजाब में ये मुजाहिरा करते हैं, बाहर आते हैं टोलियों की शक्ल में जगह जगह, लेकिन वो मुजाहिरा जो हेडलाइन ग्रैब करे, जो अखबार में फ्रंट पेज ग्रैब करे, वो मुजाहिरा जिसमें नज़र आ रहा हो कि ताहद निगाह सर ही सर हैं, वो मुजाहिरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं कर पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा से मेरी बात हुई, मैंने ये तमाम सवालात उनके सामने रखे। उन्होंने कहा कि देखें, हम पर तो पाबंदी लगाने की बात हो रही है, हम एक बड़े मुजाहिरे के लिए निकलें, उस मुजाहिरे में कुछ लोग शामिल करवाए जाएं और उस मुजाहिरे के ज़रिए पत्थर चले, मॉब मेंटालिटी का इस्तेमाल हो, किसी गाड़ी को नुकसान पहुँचे, किसी पुलिस वाले का सर फटे और फिर कहा जाए ये दहशतगर्द हैं। हम इससे बचना चाहते हैं। मैंने कहा आप इससे बच लेंगे, लेकिन हुकूमत तो अपने मंसूबे पर अमल करेगी और उसके बगैर भी कर रही है, तो आप लोग अभी कुछ कर नहीं पा रहे। उन्होंने कहा जी ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अभी हम ज़रा सा हुकूमत के इन मुमकिन स्टेप्स की वजह से पीछे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन है। मैंने कहा ये आपके सामने रख दूँ। अब आ जाइए अहम तरीन नोटिफिकेशन की तरफ। हमारे सामने सिचुएशन ये थी कि काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं तो ये बने हैं सितंबर के वस्त में, और उससे पहले जून की 21 तारीख थी 2023, तो काजी फाइज ईसा साहब का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की जानिब से नोटिफिकेशन हुआ और आरिफ अलवी साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए थे। तो हमें बहुत पहले से पता था कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले से पता था बनेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन भी आ गया था।
اب کی بار جو بعض صحافی بتانے کے نہیں قاضی صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہیں، عطا طارر صاحب بتانے کے نہیں جی قاضی صاحب کی توسین نہیں، اور قاضی صاحب خود اس بارے میں عدالت میں کوئی بات نہیں کر رہے، ہر معاملے پہ تو بات کرتے. تو جو نوٹیفیکیشن ہے سید منصور علی شاہ صاحب کا وہ حکومت جاری کر دے. اگر قاضی صاحب کے نوٹیفیکیشن کو دیکھیں آپ تو 21 جون سے 21 جولائی 21 اگست ستمبر کا وسط 3 مہینے سے کچھ کم دن تھے، یعنی 17 ستمبر کو قاضی صاحب آئے تھے تو 3 مہینے سے محض 4 دن کم تھے. اب کی بار اگر آپ دیکھیں تو وہی 4 دن کم والی سچویشن ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی وزارت قانون جاری کرے، وہی وزیر قانون ہے، وہی وزیر اعظم ہے، وہی حکومت ہے اور وہی سچویشن ہے. لیکن نہیں، اب کی بار قاضی صاحب ہیں جن کو حکومت روکنا چاہتی ہے، اب کی بار زرداری صاحب ہیں، تو سچویشن کچھ مختلف ہے. تو منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی اب کی بار جاری کر دینا چاہیے، لیکن جاری کرنے سے روکا جا رہا ہے، یہ بہت اہم ہے. تو جس طرح سے قاضی صاحب کے معاملے میں کیا گیا تھا، اسی وزیر قانون کو انہی لوگوں کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دینا چاہیے، لیکن کر نہیں رہے. اس لیے لگتا ہے دال میں کالا ہے، یہ حکومت نوٹیفیکیشن دبا کر بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ لگتا ہے دال ہی کالی ہے، دال میں کالا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ حکومت اس پر عمل درآمد کرے، لیکن حکومت عمل درآمد نہیں کر رہی. رؤوف حسن صاحب کو آج پیش کیا گیا عدالت میں. ہمارے کچھ صحافیوں نے گزشتہ 2 سے 3 روز میں بڑا شور مچایا کہ بڑی اہم چیزیں مل گئی ہیں، غیر ملکی کنیکشن کے ثبوت مل گئے ہیں، رؤوف حسن کا پاکستان تحریک انصاف کا دشمن طاقتوں سے گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے، سازش کے تانے بانے پکڑ لیے گئے ہیں. اتنا کچھ ہوا، نکلا کیا؟ آج رؤوف حسن صاحب کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا. جب وہ عدالت میں آئے تو ایف آئی اے نے کہا کہ رؤوف حسن صاحب کا انڈیا سے تعلق نکلا ہے. اب انڈیا سے تعلق کیا نکلا کہ ایک بھارتی شہری راہل نے رؤوف حسن صاحب کا ایک ٹکٹ کروایا تھا، اور اس سے رؤوف حسن صاحب کی چیٹ نکلی ہے. اب یہ جو چیٹ نکلی ہے اور یہ تعلق نکلا ہے، اس تعلق کے حوالے سے رؤوف حسن صاحب سے جج صاحب نے پوچھا بھی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں تھنک ٹینکس کے لیے بھی کام کرتا ہوں، میں بحرین گیا تھا، یہ ٹکٹ وہ تھا، اور یہ جو راہل ہے یہ یو کے میں ہوتا ہے، میں ایک یونیورسٹی کا فیلو ہوں، اور یہ اتنا کنیکشن ہے. یعنی وہ بھارتی جو ہے راہل، وہ بھی ایک تھنک ٹینک کے لیے کام کرتا ہے. ہمارے ہاں تو ایسے لوگ بھی موجود رہے، وہ جو آپ کو یاد ہے دولت بھارت کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ، تو ہمارے ہاں تو ایسے لوگ بھی رہے کہ جن کے ایسے تعلقات تھے کہ مل کر کتاب لکھی تھی. پھر ظاہر ہے کہ ادارے نے ان کے خلاف نوٹس بھی لیا، ایکشن بھی لیا تھا، اور وہ ایکشن جو تھا وہ ایک لمیٹڈ ایکشن تھا، لیکن ایکشن ضرور لیا گیا تھا. تو رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے یہ جو کنیکشن نکلا ہے کہ ان کا ٹکٹ کروایا گیا. اب یہ ٹکٹ کیا را نے کروایا تھا، یہ ٹکٹ کیا نریندر مودی نے کروایا تھا، یہ ٹکٹ کیا بھارت کی حکومت نے کروایا تھا، یہ ایک تھنک ٹینک کا کام تھا، جس میں ظاہر ہے کہ رؤوف حسن صاحب ایک لکھنے پڑھنے والے آدمی ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں اور تھنک ٹینکس کے لیے کام کر چکے ہیں. تو پھر اس سے ثابت کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو کیا رؤوف حسن صاحب انڈیا چلے گئے تھے، رؤوف حسن صاحب نے کسی خفیہ ملاقات میں شرکت کر لی تھی؟ ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوا. ممکن ہے یہ لوگ کہیں کہ جی انڈیا ٹوڈے کے کنونشن میں عمران خان بھی بھارت جا چکا ہے، تو اس لیے عمران خان بھی ملک دشمن ہے. تو ایسا بھی کوئی کنیکشن نکالا جا سکتا ہے جس کی پوری دنیا کے سامنے ویڈیوز موجود ہیں. راہل کنول، وہاں پہ بھی راہل ہے، وہ اس کو ہوسٹ کر رہا تھا، سامنے عامر خان بھی بیٹھے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، اور عمران خان ایک فیوچر پرائم منسٹر کے طور پر وہاں پر موجود تھے. تو عمران خان کو بھی ملک دشمن اس طرح کے کسی کنیکشن کی بنیاد پہ نکالا جا سکتا ہے. عدالت میں پیش کریں گے تو اس کا کیا حشر ہوگا مجھے بھی اندازہ ہے، اور آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے. اروبا کومل کو بھی پیش کیا گیا. اروبا کومل کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا، جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد ہو گئی. اب اروبا کومل فیس بک لیڈ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لیے کام کرتی ہے. اروبا کومل کو جس طرح گرفتار کیا گیا کوئی خبر نہیں تھی، گرلز ہاسٹل سے غالباً اٹھایا گیا، اور اروبا کومل نے عدالت میں اپنے والد سے ملتے ہوئے کہا کہ رونے والا کام نہیں کرنا بابا، آپ کو، آپ روئیں گے نہیں. اور اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ جوڈیشل کر دیا گیا، ان حالات کا سامنا کیا. اب کل چونکہ ڈیوٹی میجسٹریٹ موجود تھے، کل اروبا کومل کو ظاہر ہے کہ ضمانت کے کاغذات ہوں گے، عدالت میں واپس لایا جائے گا، اس کے بعد اور اس کی رہائی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ اروبا کومل کے حوالے سے ثابت ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جا سکا. تو فیس بک پر اروبا کومل کیا کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی فیس بک لیڈ ہے، تو جو سوشل میڈیا کانٹینٹ ہے وہ پوسٹ کیا جاتا ہے، یہ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں، کولا نیکسٹ، ان کے مزید 2 بندے اٹھا لیے گئے ہیں.
اب یہ جو 2 بندے اٹھائے گئے ہیں یہ فائنانس کے بندے ہیں. میاں ذوالفقار مسلسل غائب ہیں, ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے. ایک مقدمہ درج ہوا, بڑی مصیبت کے ساتھ درج ہوا, اور پھر اس کے بعد کیونکہ عدالت جانا پڑا تھا, اس کے بعد اب یہ 2 بندے اٹھا لیے گئے. یہ فائنانس کے لوگ ہیں. میری جو چھٹی حصہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ممکنہ طور پر مزید بندے اٹھانے کا یہ پیسے لینے سے ہے, کیونکہ میاں ذوالفقار ایک اتنے بڑے کاروبار کا, میزان آئل کا, پراچا ٹیکسٹائل ملز کا, کولا نیکسٹ کا مالک, اپنی جیب میں کوئی ارب روپیہ رکھ کے تو نہیں گھومتا ہوگا, گاڑی کی ڈکی میں رکھ کے گھومتا ہو یہ تو نہیں ہوتا ہوگا, یا چیک بک بھی جیب میں لے کر گھومتے ہوں, یہ فائنانس کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو میاں ذوالفقار کو اب جو لوگ لے کر گئے ہیں, کیا انہوں نے ہی, پولیس جواب دے گی, ان بندوں کو بھی اٹھایا ہے, پولیس کیا کر رہی ہے ابھی تک ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. پولیس والے کہتے ہیں اتنا ہائی پروفائل کیس ہے, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی ایک ایک انفارمیشن نہیں دی جا سکتی, لیکن اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ پولیس کے آفیشلز نے جواب دیا ہے, جلد اچھی خبر ملے گی. تو کیا یہ فائنانس والے گئے ہوں, میاں ذوالفقار جو ہیں وہ پھر باضابطہ طور پر کچھ پیسے ٹرانسفر ہوں, دیے جائیں, کچھ ہو جائے, کوئی ٹرانزیکشن ہو جائے, فائنانس والے اٹھا لے, یہ جانے کے بعد جو اغوا کار ہیں وہ یہ کام دکھا دیں, اس کے بعد میاں ذوالفقار آئیں اور ہمارے سامنے پوری خبر نہ آئے؟ کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ پولیس ہمیں جواب تو دے. ایک اتنا بڑا آدمی ایک ایسی حکومت کے دور میں جو یہ کہہ رہی ہے کہ باہر سے سرمایہ کار آئیں, پاکستان میں پیسہ لگائیں, اور ہم ان کے پیسہ لگانے کے بعد پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کریں, وہ حکومت ایک اتنے بڑے سیٹ کو, اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ کو اگر بچا نہیں پا رہی, بازیاب نہیں کروا پا رہی, کچھ نہیں ہو رہا, اور اس کے مزید بندے بھی اٹھ جائیں, تو یہ تو پھر پاکستان میں جو سرمایہ کاری کی کوششوں کے دعوے ہیں, ان دعووں کے منہ پر یہ کارکردگی تماچا ہے. جو پاکستان کی معیشت بحال کرنے کی کوششیں ہیں, ان کوششوں کے رستے میں یہ حالات ایک رکاوٹ ہیں. اس کے ہوتے ہوئے کیسے ہوگا کہ بڑے بڑے سرمایہ کار کہیں گے ٹھیک ہے تمہارا اپنا ایک سرمایہ کار بھلے پاکستان میں محفوظ نہیں ہے, پاکستان میں شام کے 5:15 پر ہفتے کا دوسرا ورکنگ ڈے, منگل کا دن, پورٹ کے نزدیک سڑک, وہاں سے وہ اٹھا لیا جائے, تو پھر بھی ہم پاکستان آ رہے ہیں اور ہم پاکستان آ کے اپنے پیسے, اپنے ڈالر لگا دیں گے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ سچویشن ہے. آخر میں آپ کو ایک لطیفہ اور سناتے ہوئے جاؤں گا. یہ ابھی گفتگو کر رہے تھے عمر ایوب صاحب, اسد قیصر صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب. تو وہ کہنے لگے ہمارے ایک ایم این اے ہیں رائے حسن نواز, ان کے پاس فون آیا, تو ان سے کہا گیا کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ملاقات تو کر لیتے ہیں, لیکن شاید آپ لسٹیں اور رپورٹیں وغیرہ صحیح سے دیکھتے نہیں ہیں. جس نے فون کیا اس کو بتایا. انہوں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 39 میں ہوں, میں 41 میں نہیں ہوں. 39 وہ ہیں جنہوں نے اپنے وابستگی کے فارمز دیے ہوئے تھے پہلے سے, تو وہ تو پکے پاکستان تحریک انصاف میں داخل ہو چکے, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں رجسٹر ہو چکی. جو 41 ہیں ان پہ کام کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے کاغذات وغیرہ جمع نہ کروائیں, یا وہ کہیں جی میں پاکستان تحریک انصاف میں نہیں جا رہا, جی مجھے جو ہے وہ ایک الگ جماعت وہ جوائن کرنی ہے, کچھ اس طرح کی بات کر دی جائے. تو جیسے انہوں نے بتایا کہ جی میں 39 میں ہوں, میں 41 میں نہیں ہوں, تو فون کرنے والے نے بقول شیخ وقاص اکرم یہ کہا کہ او ہو چلو پھر تسی موجہ مارو, مل لیں گے, بعد میں ملیں گے, آپ ابھی موج کریں. تو یہ سچویشن ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.